أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. So ہم کر رہے ہیں سیرت النبی اور ہم آج اس کا 7th پارٹ کریں گے. لاسٹ ویک میں آپ کی کلاس نہیں لے سکی کیونکہ بس اللہ کی مرضی سے بہت بیمار ہو گئی تھی. ابھی بھی آئی تھنک فلی ریکور نہیں ہوئی ہوں لیکن ہو جاؤں گی الحمدللہ مچ بیٹر. صرف کھانسی بہت زیادہ صبح میں زیادہ ہو جاتی ہے تو اس لیے جب سب کچھ آن کیا تو کھانسی کا دورہ شروع ہو گیا تو I thought I need to take some hot water and settle myself before I come and appear before you people. تاکہ ابھی پھر ہم لوگوں کو ڈسٹرب نہیں ہو کچھ بھی انشاءاللہ. اوکے تو ہم نے جو سیرت النبی کی تھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں ان کے بارے میں ساری معلومات آپ کو دی ہیں. ٹھیک ہے کہ ان کے دادا پردادا کون تھے, کس کی اولاد میں سے تھے, اور پھر عبد المطلب کے بارے میں ہم وہاں تک آئے تھے. اور پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب ادھر زیادہ کچھ بتانے کا ہے تو یہ میں اگلی بار آپ کو بتاؤں گی. تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ریکیپ دیتی ہوں تاکہ وی آر آل آن دا سیم پیج کہ عبد المطلب ان کا نام اسی لیے پڑا کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ جو مطلب ہیں اور وہ لے کر آ رہے ہیں شعیب کو, ٹھیک ہے, وہ تو ان کا نام تھا شعیب, اور جب وہ لے کے آ رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی اس نے نیا کوئی غلام خریدا ہے مدینے سے. آپ کو بتایا تھا میں نے کہ وہ بہت گورے تھے اور ان کے بال بھی سفید تھے, تو اسی لیے because he had a streak of white hair and that's why people used to call him by that name. تو جب یہ لوگ آئے, جب انہوں نے دیکھا کہ سواری آ رہی ہے اور یہ بچہ ان کے ساتھ ہے تو انہوں نے اس کا نام پوچھا لیکن اس کو عبد المطلب کر دیا کہ the slave of مطلب. ٹھیک ہے, because they thought, تو وہ نام ان پر سٹک ہو کے رہ گیا and he was always called as Abdul Muttalib, but that was not his name and that's the dada of Nabi صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ عبد المطلب کو لے کر کہاں سے آ رہے ہیں, مدینے سے, اور ان کی والدہ کہاں تھی, مدینے میں, ان کے انکلز تھے مدینے میں. تو یہ وہ رشتہ دار ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جس کو کہتے ہیں نا دور کے ان کے کزنز اور سیکنڈ کزنز جو تھے through عبد المطلب, obviously or the cousins of عبد المطلب were there because عبد المطلب's mother was from Medina. اچھا, اب انیشلی تو ان کو بڑا ٹربل ہوا, کسی کو بھی ہوتا ہے, کسی کے بھی خاندان میں کوئی اچانک سے کوئی نیا بچہ آ جائے اور وہ کہے کہ وہ اس خاندان کا بچہ ہے, وہ کہیں اور تھا اتنے سالوں سے, اب وہ یہاں آ گیا ہے اور اس کی کوئی امپورٹنس ہو رہی ہے, سب اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں, تو ہی از ناٹ ایزیلی ایکسیپٹیڈ, جلدی قبول نہیں کیا جاتا. اور اس طرح سے ان کو اتنی انیشلی قبولیت نہیں ملی امنگ دا خاندان, لیکن انہوں نے اپنی جگہ بنائی. اور کیا کیا انہوں نے جس سے ان کی ایک جگہ بنی, انہوں نے خود اپنی انہوں نے خود اپنی ایک جگہ بنائی. اور وہ کیسے بنائی وہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ویک, تو اب لاسٹ ویک تو اب میں وہاں سے آپ کو بتاؤں گی کہ 3 مین چیزیں ہوئیں جو عبد المطلب کے کریڈٹ میں جاتی ہیں. تو وہ کون سی 3 چیزیں تھیں جو اتنی ضروری تھی جس کی وجہ سے عبد المطلب کا نام ہو گیا
اور ایکسیپٹیبلٹی نہیں صرف مل گئی بلکہ ان کو بہت زیادہ احترام، بہت زیادہ نام مقام سب کچھ ملا، شہرت سب کچھ ملی اور ان کو لوگ ماننے لگے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا قصہ جو ہے، اب آپ کو یہ پتا ہے نا کہ اب تک میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ اب تک یہ لوگوں کے پاس کس چیز کی قلت ہے؟ پانی کی. اور پانی کے لیے دور دور سے لاد کر لایا جاتا ہے پانی، کیونکہ ان کے پاس پانی کی تکلیف ہے. کہیں کہیں کنواں کھودا ہوا ہے، ادھر سے بھی جا جا کر پانی لانا پڑتا ہے. تو عبد المطلب کو خواب آیا اور ان کو مسلسل یہ خواب آتا رہا کہ تم فلاں جگہ جاؤ اور اس جگہ کو کھودو اور تمہیں وہاں سے زمزم ملے گا. تو پہلے تو انہوں نے اگنور کیا. اس کے بعد جب یہ خواب متواتر طور پر آتا رہا تو عبد المطلب نے ریکویسٹ کی، لوگوں کو بتایا کہ دیکھو مجھے اس طرح یہ خواب بار بار آ رہا ہے، ایک پرٹیکولر جگہ ہے وہی خواب میں آتی ہے اور مجھے یہی آتا ہے حکم کہ میں اس جگہ کو کھودوں، اور اگر میں اس جگہ کو کھودوں گا تو وہاں سے پانی ملے گا اور وہاں سے زمزم ملے گا، کیونکہ سب زمزم کا کنواں ڈھونڈ چکے تھے. سب نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی. اتنے سالوں میں انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ تم کیا اب ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو، تمہیں ہم قبول نہیں کر رہے تو تم چاہ رہے ہو کہ تم زمزم ڈھونڈ لو گے. ہم اتنے سالوں سے جھک مار رہے تھے یہاں پہ، ہم نے سب طرح کی کھدائی کر لی ہے، یہاں پر کوئی کونا نہیں چھوڑا ہے، ہر جگہ کھود کھود کر دیکھ لیا ہے، زمزم نہیں ملا. اور یہ لوگ ہر بار کبھی یہاں کبھی وہاں ہر جگہ کونے کھانچے میں انہوں نے کھودا ہوا تھا زمزم ڈھونڈنے کے لیے، پر ان کو زمزم نہیں ملا تھا. لیکن اب عبد المطلب کو پھر خواب آتا ہے. اب خواب بہت اسٹرانگ آتا ہے کہ تم جاؤ اور فلاں جگہ، اب تو بالکل نشاندہی ہو جاتی ہے کہ فلاں جگہ جاؤ کھودو اور تم کو زمزم ملے گا. اب عبد المطلب کنونس کرتے ہیں اپنے کمیونٹی کے ممبرس کو، دیکھو سب سرداران ہیں، یہ بھی خود ہی از پارٹ آف دیٹ، قریش کے سرداروں کے بیچ میں بیٹھ کے ایک نیا لڑکا ہے and he wants to do something and they are not able to understand یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہیں سے اٹھ کر آ گیا اور کہتا ہے میں کھود کے بس زمزم نکال لوں گا. خیر یہ چلتا رہا سلسلہ. آخر اس نے کہا کہ مجھے موقع دو، اور یہ گیا ہے اور یہ فلاں جگہ جہاں اس نے کہا تھا سب سرداران جمع ہوئے، انہوں نے دیکھا، سب نے مل کر اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم کھود کے دیکھ لو. جیسے اس نے کھودنا شروع کیا زمزم پھوٹ پڑا. So he discovered the Zamzam again. It was Abdul Muttalib who again discovered the Zamzam. اب جب زمزم پھوٹ پڑا سب کے سب لپٹے، عبد المطلب کو ہٹا دیا، وہیں پہ سب کا جھگڑا شروع ہو گیا. عبد المطلب نے کہا کہ یہ زمزم میں نے ڈھونڈا ہے، یہ میرے خواب میں آیا تھا، میں نے اس کو کھود کر نکالا ہے، تو اس کا میں والی ہوں. ان لوگوں نے کہا یہ تم کہاں سے آ کے تم والی بن گئے؟ اور بھی قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، اس کو تو ہم دے نہیں سکتے، یہ تو فلانے کا ہے اور فلانے کا ہے، اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، نہیں میرا حق ہے. اور اس پہ جھگڑا شروع ہو گیا. اب ایک تو زمزم ملا تھا، سب کو پتا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام والا زمزم ہے یہ، اور یہ جب گئے تھے یہ لوگ اور ان کو دبا گئے تھے، اور اس کے بعد یہ لوگ کھود کھود کے تھک گئے، انہیں تو زمزم ملا نہیں. اب جب زمزم پھوٹا ہے تو اب اس پہ یہ پھوٹ پڑ گئی ہے کہ اس کا انچارج کون ہوگا، اس کو کون سنبھالے گا اور کون اس کا چارج لے گا. اب اس کو لے کر، اس پرابلم کو لے کر جھگڑا اتنا بڑھ گیا. اچھا آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ ہوا کیا کہ اس زمانے میں یہ لوگ بلیو کرتے تھے، اب زمزم بھی جب ایسے ملا نہیں، انہوں نے اس کو کھودنے نہیں دے دیا. جب بھی ایسا کچھ ہوتا تو یہ لوگ جا کے پتا کرتے. ایک ان کی واٹ شل آئی سے ایک پریسٹس تھی جس کو آج زمانے میں ہم پیر نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ جو بھی ہے پریسٹس تھی،
جو वजीफे करती थी और जो भी कुछ करती थी, जो भी उसको करना आता था, इट वाज नॉट समथिंग इस्लामिक. ओके, सो एनीवे, उन्होंने कहा कि देखो ये झगड़ा बढ़ रहा है, तो हम ऐसे करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम उसके पास जाते हैं और उसको पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए. तो खैर वो ये लोग सब गए उसके पास और उसने कुछ अपना अमल शमल किया और धुआं बत्ती जो भी है, वो जो ड्रामा होता है वो सब किया. और उसने कहा कि ठीक है, इसको जाकर खोदने दो, अगर ये कहता है इसको ऐसा ड्रीम है तो उसको खोदने दो, पता चल जाएगा ये सच्चा है कि झूठा है. उसके कहने के हिसाब से इन लोगों ने उसको खोदने दिया था. अब जब निकल गया और जब ये झगड़ पट्टी पड़ गई तो उन्होंने कहा कि ये तो अभी बहुत खराब हो गया, तो अब हम ऐसे करते हैं कि दोबारा जाते हैं उसके पास और जाकर उससे दोबारा पूछते हैं, ठीक है, कि अब हमें क्या करना चाहिए. अब जब वो दोबारा जाने लगते हैं, ठीक है, तो वहां पर जब ये लोग, ऑब्वियसली आपको पता है मैं कहाँ का जिक्र कर रही हूँ, मक्के का. मक्के के आसपास क्या है, सिर्फ रेगिस्तान है, रेत है, रेत के बहुत सारे यू नो ड्यून, बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, और तो कुछ नहीं ना, सहरा है बिल्कुल. अब ये लोग जब वहां जाने लगते हैं तो भंवर आ जाता है और तूफान, सैंड स्टॉर्म जिसे हम कहते हैं आज जमाने में, तो रेत का तूफान आने लग जाता है एंड दे गेट स्टक देयर. ठीक है, when they get stuck there they don't know what to do. अब ये सोचते हैं कि हम तो यहाँ फंसी गए हैं, हम तो उस प्रीस्टेस तक पहुंचेंगे कैसे, ये तो तूफान में हम अब फंस गए, वो प्रीस्टेस तक कैसे पहुंचेंगे. तो अब ये परेशान होते हैं सब लोग और ये कहते हैं कि ठीक है, अब एक ही तरीका है, ठीक है, कि अब हम तो यहाँ भंवर में फंस गए, हमारे पास हम इतना पानी वानी तो लाए नहीं थे साथ में कि हमें पता होता कि हम यहाँ इतने देर रुकेंगे, क्योंकि अब हम अटक गए, ना इस तरफ जा सकते हैं ना उस तरफ वापस जा सकते हैं, वी आर गोइंग टू बी स्टक हियर फॉर सम टाइम. तो ऐसे करते हैं, बेहतर ये होगा कि हम अपनी अपनी खुद की कब्रें खोद लें, एंड वी बी प्रिपेयर टू डाई हियर बिकॉज वी आर गोइंग टू डाई हियर. लेकिन अगर हम यहाँ मरने ही वाले हैं, क्योंकि जाहिर है अब ये भंवर चलता रहेगा, बहुत दिनों तक चलता था, अब उनको ये पता था कि इतने दिन तक चलेगा और अगर इनको खाना पानी नहीं मिलेगा तो ये डेफिनेटली मर ही जाएंगे. गर्मी है, धूप है, तपिश है, लू है. तो अब उन लोगों को ये फिक्र हो गई कि अगर हम मर जाएंगे, कोई चील कौवे जो हमें उठाकर खा लें या कोई जानवर के मुंह पे लग जाए, बेहतर हम अपनी अपनी कब्रें खोद दें और हम उसी में जाकर लेट जाएं, वैसे ही धूल मिट्टी में वो बंद हो जाएगी और फिर बेहतर है कि हम अपना खुद इंतजाम कर लें. All agreed because they all understood this is how the situation is now. So they all started digging their graves that we have to now probably die here. अब जब वो डिग करने लगते हैं ग्रेव, सब अपनी अपनी डिग कर रहे हैं ग्रेव, जहां अपने मुख्तलिफ डिग करने लगते हैं वहां से पानी निकलता है. तो वो अचानक बताते हैं कि भाई मैं यहाँ से जहां से डिग कर रहा था यहाँ से पानी निकला. तो सब उनकी तरफ आके देख के कहते हैं तुम्हें इधर पानी कैसे मिल गया, यहाँ तो इतने रेत था. उसने कहा पता नहीं, मैंने तो अपने ग्रेव डिग कर रहा था लेकिन इधर से निकल आया पानी. तो वो लोगों ने ये सोचा दिस इज एन इंडिकेशन, अब हमें प्रीस्टेस के भी पास जाने की जरूरत नहीं, अभी तो हमारी बचत हो गई, पानी ही मिल गया, तो अभी हम पानी पी के यहाँ पे बचत कर लेंगे और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम जब सब कुछ हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम जाकर फिर हम जाएंगे और जाकर इसी को दे देंगे कि ये बेशक जमजम का इंचार्ज बन जाए, क्योंकि यहाँ भी इस हालात में जब हम कब्र खोद रहे हैं और ऐसी जगह में जहाँ हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कोई पानी निकलेगा, इसने यहाँ पर भी पानी निकाल दिया है. तो ये एक इंडिकेशन है फ्रॉम गॉड अबव के दैट पानी का कुआं इज सपोज टू बी हिज प्रॉपर्टी. So they come back to Makkah and they decide to tell the elders there, और सारे मक्का के लोगों को बताया कि हम इस तरह गए थे और हम प्रीस्टेस तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी, रास्ते में ये सब हुआ और इसको ये कुआं मिल गया.
اس کو وہاں بھی پانی ملا، اس لیے یہ جو زمزم کا کنواں ہے یہ عبد المطلب کے چارج میں جاتا ہے، اور عبد المطلب became in charge of زمزم. And it was not a small thing کہ آج تک آپ کو پتا ہے کہ it has been چلا آ رہا ہے کہ زمزم کا انچارج کون تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسری چیز کیا ہو گئی، اوکے دوسری چیز کیا ہو گئی، اچھا بھائی اب دیکھیں کیا ہوا دوسری چیز کے عبد المطلب کے، میں نے آپ کو بتایا کتنے سارے بچے تھے، کس کس بیوی سے تھے، سارا کچھ آپ کو بتایا. کتنے بچے تھے عبد المطلب کے؟ 18 بچے تھے. ٹھیک ہے، عبد المطلب کے 18 بچے تھے، 4-5 بیویوں سے، ایک بیوی سے نہیں تھے. اور اس زمانے میں زیادہ بیویاں رکھنا رواج تھا، بلکہ برا مانا جاتا تھا کہ کیا ایک ہی بیوی رکھ کے بیٹھا ہے. اور یہ بھی ایک فخر کی بات کی جاتی تھی کہ میں نے اتنی بیویاں رکھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب میں اتنے عیش کر رہا ہوں، یہ مطلب نہیں ہوتا تھا، یعنی میں نے اتنی عورتوں کو سہارا دیا ہوا ہے. تو اٹ واز سم تھنگ آف گڈ کہ میری 8 ہیں 9 ہیں بیویاں، یا میری 10 بیویاں، یا جو بھی جتنی بھی بیویاں ہیں. بتانے سے مقصد یہ تھا کہ اتنی ہیں میرے گھر میں جن کے میں سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوں، اور اتنی ہیں جو میری خدمت گزار ہیں جو بھی. ٹھیک ہے، تو 4-5 بیویاں تھیں عبد المطلب کی اس زمانے میں، اور ان کے اس میں سے 18 بچے تھے. ٹھیک ہے، 18 بچوں میں سے 12 لڑکے تھے اور 6 لڑکیاں تھیں. ٹھیک ہے، ان کا پہلا بیٹا تھا حارث، اور وہ بیٹا جو تھا حارث اس کو ہی وہ لے کے گئے تھے اپنے ساتھ زمزم کا کنواں کھودنے. جب ان کو یہ ڈریم آیا تھا اور جب انہوں نے یہ بات کی تھی تو وہ اپنے بیٹے حارث کے ساتھ گئے تھے. وہ زمزم کا وہ پوائنٹ جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ ڈسکس کیا اور اس کو کھود کر وہاں سے نکالا. تو اٹ واز دیٹ سن حارث. اوکے، اینڈ اس وجہ سے عبد المطلب کی جو کنیا تھی وہ ابو الحارث تھی، کیونکہ وہ ان کا پہلا بیٹا تھا. اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کنیا کیا ہوتی ہے تو میں صرف یہاں کوئکلی بتا دوں. کنیا ہوتی ہے، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ ہم کس کے بیٹے یا بیٹی ہیں. ناموں کے بارے میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں، اور 10 بار سمجھا چکی ہوں، لیکن اب کیونکہ یہاں یہ جینیالوجی چلی ہے تو اس میں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ واٹ از دی امپورٹنس آف کنیا. جینیالوجی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز پکی ہے جو چینج نہیں ہو سکتی. کون سی چیز ہے جو چینج نہیں ہو سکتی؟ میں کس کی بیٹی ہوں، جس باپ کی بیٹی ہوں وہ چینج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آپ دنیا کو ادھر سے ادھر کر دیں گے، میں اسی باپ کی بیٹی رہوں گی. ٹھیک ہے، یا بیٹا ہوں جو بھی. اور جو میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے وہ میری بیٹی یا بیٹا ہی رہے گا، وہ بدل نہیں سکتا، وہ اپنی ماں کو بدل نہیں سکتا. تو میں اپنی کنیا یا تو میں رکھ سکتی ہوں، جیسے میری کنیا ہے ہشام. ٹھیک ہے، I have chosen to keep my kunya as ہشام. اب اگر آپ دیکھیں گے کہ میرا نام کیسے میرے ہر کارڈ پر، پاسپورٹ پر، آئیڈینٹی کارڈ پر، لائسنس پہ کیا آتا ہے؟ در شہوار بنت اقبال مرزا. سوام بنت اقبال آل مرزا. ٹھیک ہے، یہ آتا ہے میرا نام. تو میں کس کی بیٹی ہوں، کس خاندان کی ہوں وہ پکا ہے، کس کی ماں ہوں وہ بھی پکا ہے. یہ دونوں چیزیں چینج نہیں ہو سکتی. تو کنیا آپ چوز کر سکتے ہیں ایون بیفور یو ہیو اے چائلڈ. تو there are young girls who can keep their kunya as عبداللہ یا یوسف یا whatever سلمہ، کچھ بھی، کہ آپ جب آپ کی بچہ ہوگا آپ اس کا وہ نام رکھیں گے. لیکن you want to be known as somebody or Abu somebody, you can
choose a kunya and then name your child after that. Okay, that can be done also. The kunya is either when the child is born, you take the name after that. So you can take the name as whatever, ya abu, agar aap aadmi hai to abu so and so, ammi hai kisi ki to so and so. is tarah se ye kunya banti hai. तो अभी अब्दुल मुत्तलिब जो थे, अब्दुल मुत्तलिब के जो बच्चे हैं, और आपको मैंने बता दिया कि अब्दुल मुत्तलिब किसके बेटे थे, ठीक है, तो बनु हाशिम के थे। अब अब्दुल मुत्तलिब के जो 12 बेटे थे उसमें से सबसे बड़ा बेटा था हारिस, तो उन्होंने अपनी कुनिया रखी थी अबुल हारिस, और उनको लोग अबुल हारिस ही बुलाया करते थे, ठीक है। वो जमजम का कुआं उन्होंने उनके साथ आफ्टर मैनी ड्रीम्स जाकर खोदा था, और आई थिंक तकरीबन 100 साल की उम्र तक वो जिए थे। तो जब आप सोचें कि एक आदमी, उस जमाने में जल्दी शादी करते थे, इसीलिए ज्यादा बीवियां भी होती थी और ज्यादा बच्चे भी होते थे, तो अगर वो 100 साल तक जिए हैं, और अगर सपोजिंग अगर मैं आपको कहूँ कि उनकी 19-20 की उम्र में शादी हो गई थी, तो अगर वो 100 साल के थे तो 20 साल काट लीजिए, तो उनका बेटा कितने साल का होगा, 80 साल का होगा ना। तो वो उनकी जिंदगी में गुजर चुका था, क्योंकि उस जमाने में लोग 80 साल तक नहीं जीते थे। उस जमाने में लोग ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 65 साल के अंदर सब गुजर जाते थे। उस वक्त की एज कम थी, उनका लाइफ स्पैन उस जमाने का कम था, तो 50-60 की उम्र में वो गुजर गया। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब खुद इतने मतलब he was of a very good build and health, and the kind he was alive for 100 years, and that was something rare, क्योंकि उस जमाने में लोग इतना नहीं जीते थे। तो जो उनका सबसे बड़ा बेटा था वो उनकी जिंदगी में गुजर गया, तो जिसके साथ उन्होंने कुआं खोदा था, जिसके साथ उन्होंने ये जमजम ढूंढा था, वो गुजर गया, लेकिन ही वाज स्टिल नोन एज अबुल हारिस। नाउ अगर सबसे बड़ा बेटा, और अगर आपके 18 बच्चे हैं, तो सबसे बड़ा बेटा जो था, ही इज लाइक अ फादर फिगर फॉर द यंगेस्ट वन, और उनके यंगेस्ट बच्चा था अब्दुल्ला, ठीक है। अब्दुल्ला कौन थे? अब्दुल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर थे। इसीलिए आई एम कमिंग टू दैट नाउ, क्योंकि जरूरी है बताना कि अभी हमने अब्दुल मुत्तलिब की बात करी है ना, उनके बच्चों में इतने सारे बच्चे थे, लेकिन यहाँ मैं अब्दुल्ला का किस्सा आपको सुनाऊंगी, क्योंकि ही इज द यंगेस्ट सन ऑफ अब्दुल मुत्तलिब। ऑल्दो अब्दुल मुत्तलिब इज नोन एज अबुल हारिस, और हारिस गुजर चुके और सारे बच्चे पैदा हो गए, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब रिमेम्बर्ड इनके जो यंगेस्ट बच्चे हैं, करीब करीब जो एक दूसरे के बाद पैदा हुए थे, उसमें ऑफ कोर्स द यंगेस्ट वाज अब्दुल्ला, व्हिच इज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's फादर। जुबैर, अबू तालिब, Zubair and Abu Talib were from Zubair and Abu Talib and Abdullah are from the same mother. बाकी जो बच्चे थे वो एक माँ के थे, और जो इस माँ से बच्चे थे, अब्दुल्ला, जुबैर एंड अबू तालिब were from the same mother, ठीक है। अब हारिस तो गुजर गया, अब्बास एंड दरार are from another mother, ठीक है। and हमजा रदियल्लाहु अन्हु, आपको पता है वो भी उनके चचा थे, वो अलग एक माँ के थे बच्चे। और मुकव्वा बिन अबू हजर एक बेटा था, वो अलग माँ से था, और अबू लहब अकेला एक ही बेटा है जो किसी एक माँ का था, उसके कोई सगे भाई नहीं थे अबू लहब के, ठीक है। तो अबू लहब जो था वो अलग एक माँ का बेटा था। तो अबू लहब एंड अबू तालिब एंड अब्दुल्ला, उन सब की माँ एक नहीं थी। ऑफ कोर्स दे वर द सन्स ऑफ द सेम फादर अब्दुल मुत्तलिब, और बाप से होती है ऑफ कोर्स, जो मैंने अभी सारी जीनियोलॉजी पे इतना जोर दिया,
لیکن their mothers were different. ٹھیک ہے, اور اس سے بھی پرورش میں فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, صفیہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ ایک ہی بیٹی تھی, نہیں بیٹیاں تو میں نے آپ کو بتایا کہ 6 تھیں. مجھے یہ بتانا ہے کہ وہ ایک ہی بیٹی تھی جو مسلمان ہوئی تھی. Because towards the end, when people started accepting Islam, you know, Abu Talib did not accept Islam. You know that Hamza radiallahu anhu accepted Islam. اسی طرح among the sisters of Abdullah, there was only Safiya who accepted Islam, جو ان کی پھپھی تھی. ٹھیک ہے, اب تھوڑا تھوڑا سمجھاؤں گی نا تو آپ کو پھر بعد میں کی سٹوری صحیح سے سمجھ میں آئے گی. رشتوں کو ٹھیک سے سمجھ لیں, بیکاز ساری چیزیں پھر یہاں سے شروع ہوتی ہیں. پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کون کیا رول ادا کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں, کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد کی لائف کے لیے آپ کو ضروری ہے پتا کرنا کہ ہاؤ اٹ آل بگین. ٹھیک ہے, اب صفیہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ ایک ہی تھی جو مسلمان ہوئی. اس کے علاوہ جو ان کی ایک بہن تھی عاتقہ, اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوئی یا نہیں ہوئی, کیونکہ ان کا کچھ پتہ نہیں چلا ہے. ٹھیک ہے, پھر ام حکیم تھی, امیمہ تھی, عروہ اینڈ برہ, یہ 6 بہنیں تھیں. سارے 6 بہنوں کے نام آپ کو بتا دیے میں نے. ٹھیک ہے, ان 6 بہنوں میں سے جو امیمہ تھی ان کی بیٹی تھی زینب, جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں شادی کی تھی. تو ان کی پھپھی ذات تھی وہ, اور اس پھپھی کی بیٹی تھی امیمہ کی, اور امیمہ مسلمان نہیں ہوئی تھی, تو یہ زینب ان کی بیٹی تھی. اب کیا ہوا کہ جب عبداللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ہیں, والد ہیں, جب وہ 17 سال کے ہوئے تو عبد المطلب کو یاد آیا کہ انہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے وہ کیا تھا, منت کی تھی. انہوں نے منت کی تھی کہ اگر مجھ کو زمزم کا کنواں مل گیا اور میں کامیاب ہو گیا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو میں ایک بیٹا آپ کی راہ میں قربان کروں گا. اور آپ کو پتا ہے اس زمانے میں آلٹرز پہ لے جا کر, کعبے کے پاس وہاں پہ آلٹر بنایا ہوا تھا, ادھر لے جا کر ذبح کر دیتے تھے. کس کے نام پہ؟ اس دیوتا, اس دیوتا, حبل حبل کے نام پہ جو بھی ہے وہ ذبح کرتے تھے. اس وجہ سے غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہم نہیں کھا سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ ایک رسم تھی ان لوگوں میں. اب دیکھیے کہ جب انہوں نے یہ منت مانی عبد المطلب نے کہ جب یہ سب میں کامیاب ہو گیا اس کام میں جو میرا کام پھنسا ہوا ہے, میں ایک بیٹا اپنا سلاٹر کروں گا اللہ کے نام پہ. اللہ کو تو مانتے تھے نا کہ اللہ ہے, ابراہیم کے بھی اللہ تھے, اسماعیل کے بھی اللہ تھے, وہ حبل فبل سب کے اللہ تھے. اللہ کو وہ مانتے تھے, لیکن بس ان کے ماننے کا طریقہ کچھ اور تھا. اب کیا ہوا, عبد المطلب نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنے کس بیٹے کو جا کر سلاٹر کرے گا, سب سے چھوٹے بیٹے کو کر دیتا ہے, کیونکہ اٹس ایزیئر. اتنے اور بیٹے ہیں نا, تو سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ تھا, یہ 17 سال کا ہو چکا تھا. تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ دس از دا رائٹ ایج, آئی ول گو اینڈ سلاٹر عبداللہ. جب یہ عبداللہ کو سلاٹر کرنے لے کے گئے تو سارا کا سارا مکہ کھڑا ہو گیا اس کے اگینسٹ. کس کے اگینسٹ؟ عبد المطلب کے اگینسٹ. کیا کہنے کے لیے؟ عبداللہ کو مت سلاٹر کرو. عبداللہ واز اے ویری ہینڈسم بوائے and he was a very good natured boy. Everybody loved him. Everybody loved him. تو سب پیچھے پڑ گئے, تو اس کو نہیں مار سکتے, تم اس کو نہیں قربان کر سکتے. ایسے سب اس کے پیچھے پڑ گئی, کتنا اچھا لڑکا یہ, تمہارے بچوں میں سب سے اچھا لڑکا ہے, تم اس کو کیسے سلاٹر کر دو گے؟ سب نے کہا ہم اس کو تمہیں سلاٹر کرنے ہی نہیں دیں گے, تم اس کے بدلے کچھ اور دے دو, جو دینا ہے دے دو, بس اس کو چھوڑ دو. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں نے تو اب یہ منت کی ہے, منت تو مجھے پوری کرنی پڑے گی نا. بیٹے کو تو میں نے کہا ہے کہ میں اپنا بیٹا دوں گا, اب یہی میرا آخری بیٹا, تو اسی کو دینا پڑے گا مجھے. تو یہ تو مجھے منت تو پوری کرنی پڑے گی. لیکن سب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے.
سب نے کہا ہم تم کو اس کا کچھ ایک ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ایک اس کا سولوشن دیتے ہیں. اور یہ سولوشن ان لوگوں نے سب نے مل کر بیٹھ کر سوچ کر نکالا کہ ایسے کرو, کیونکہ دے نو عبد المطلب از اے رچ مین, ہی از کمنگ فرام اے قریش فیملی, الہاشمی ٹرائب سے ہے, اللہ کا دیا ان کے پاس بہت کچھ ہے. اللہ کا دیا ان کے پاس بہت کچھ ہے. تو وہ اس کو کہتے ہیں, عبد المطلب کو کہتے ہیں تم فکر نہیں کرو, ہم نے سولوشن نکال دیا ہے, تم کو منت پوری کرنی ہے نا تو کفارہ دے دو, اس کی موت کا کفارہ دے دو. تم سمجھو کہ اس کو اگر کسی ایک جان کو بخشنے کا کفارہ ہے 100 کیملز, 100 اونٹ, ٹھیک ہے, تم 100 اونٹ ذبح کر دو یا 100 اونٹ کی قیمت ادا کر دو, ٹھیک ہے, اور وہ تمہارا دیا کاؤنٹ ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے یہ وہی دیا ہے جو آج تک ویلڈ ہے, ایون ان آر شریعہ. You know that if somebody kills somebody, of course جان بوجھ کے یا ان سے ہو جاتا ہے تو دیا منی دی جاتی ہے, and it is calculated on the price of a camel, and it's 100 camels, 70 camels, 40 camels. It is according to the price of the camels till today. اور دبئی میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ اونٹوں کے حساب سے جو اس وقت کی قیمت ہوتی ہے اس حساب سے فکس ہوتا ہے, لیکن پیپر پہ یہی لکھے ہوتا ہے 40 کیملز 70 کیملز. اوکے, اس وجہ سے لکھا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت کیمل کا کیا ریٹ اس حساب سے اس کی پرائس دینی پڑتی ہے ایز اے دیا منی فار somebody's child you have murdered or somebody got killed under your car or something like that. ٹھیک ہے, وہ دیا منی یہ تب سے چلا آ رہا ہے. انٹرسٹنگ فار آل آف یو ٹو نو انشاءاللہ, کیونکہ ہم نے دیا منی سنا ہوا ہے اور کہاں سے اس کی روٹ ہے. اب یہ روٹ وہاں سے ملی کہ عبداللہ کو بچانے کے لیے دیا منی فکس ہوئی تھی 100. ایکسکیوز می, اوکے. تو یہ تو تھا دیا منی, انہوں نے 100 اونٹ کی پرائز دے دی اور 100 اونٹ ذبح کر دیے اور عبداللہ کو بچا لیا گیا. اس طرح سے عبداللہ بچے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ there is another point I want to explain to you کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جینیالوجی میں ہم اس وقت ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں ان کی اولاد ہوں جن کے 2 اینسسٹرز میں جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا قربان ہونے سے, اسماعیل علیہ السلام اینڈ عبداللہ. اور جو اسماعیل علیہ السلام کو بچایا گیا, آج تک ہم قربانی عطا کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں, پورا ہم ریچول ادا کرتے ہیں, ہم قربانی کرتے ہیں ان کی اس قربانی کو دیکھ کر. اور دیا منی فکس ہو گیا عبداللہ کی جو قربانی سیو ہو گئی. تو he said that I'm the son of those who Allah saved from being slaughtered. Both of them are my ancestors, my father and my grandfather, that is Ismail alayhi salam. Okay? This was one incident about Zamzam. This is connected to Abdul Muttalib. میں نے 3 incidents کی بات کی تھی اور آج میں صرف آپ کو 3 incidents ہی سناؤں گی کیونکہ that's all my throat is going to work today. And these are important because اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا why was Abdul Muttalib given such a special status. اس نے ایسا کیا کیا جبکہ وہ مدینہ سے آیا تھا, مکے کا نہیں تھا, اور اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے تھے, اور وہ ذرا ڈفرینٹ بھی تھا. He was very tall, very handsome and different complexion, ٹھیک ہے. He was a little fairer complexion with white streak in the hair. So all that made him a little different and people wouldn't like to. یہ کہیں کل کا چھوکرا آ گیا اور آج جمانے لگ گیا اپنا بزنس اور اپنا نام ہمارے خاندان میں,
یعنی ہم بیٹھے کیا جھک مار رہے ہیں اتنے سالوں سے. پھر اس نے ڈھونڈ لیا زمزم, اس کو ہی خواب آئے, ٹھیک ہے. اور اب یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ اور بھی کسی کو زمزم مل سکتا تھا, لیکن وہی بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا زمزم تھا. پھر ان کے اولاد میں سے عبد المطلب نے اس کو ڈھونڈا. سیکنڈ واقعہ جو ہوا was the sacrifice of عبداللہ, جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ that again was something that people thought that he had the credibility, کہ جب اس نے واو کیا کہ میں اپنا بیٹا قربان کروں گا تو یہ واقعی اپنا بہترین بیٹے کو لے کے آ گیا قربان کرنے کے لیے. سوچیں آپ 17 سال کا جوان جہان بیٹا آپ کا, خوبصورت سا اور اچھا, گڈ نیچر, یعنی پورا ٹاؤن اس کو بچانے کے لیے کھڑا ہو گیا, آپ اس کو سلاٹر کرنے جائیں گے؟ دل گردہ جگر چاہیے. تو یہ بات تھی جو سب کو عبد المطلب کی کریڈیبلٹی پر ثابت کرتی ہے کہ وہ اتنا کریڈیبل تھا کہ اس نے 2 منٹ نہیں سوچا, اس نے کہا I have to fulfill my vow. اس کی سنسیئرٹی. اوکے, تھرڈ واقعہ آپ سب کو پتا ہے تو اس لیے بہت الیبریٹ نہیں کروں گی, I'll just go through it quickly, was about the ابرہہ. اب جب ابرہہ کا واقعہ ہے, کیونکہ میں نے پورا سورہ قریش کو اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے ان ڈیٹیل پورے واقعے کو, تو اگر کوئی جو یہ سن رہا ہے سورہ قریش کی تفصیل ڈیٹیل میں اگر سننا چاہتا ہے تو میرے چینل پہ جا کر سورہ قریش کی پوری تفصیل سن لے تو اس کو سمجھ آ جائے گا. اس وقت میں صرف سرسری طور پہ ایک ریویژن کی طور پر ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو ٹچ کروں گی, صرف بتانے کہ اس میں عبد المطلب کا کیا رول تھا, ٹھیک ہے, which is very important because here we are talking about عبد المطلب. بس میں اتنا بتاؤں گی, لیکن باقی ڈیٹیلز you can take it from سورہ قریش from the channel انشاءاللہ. تو ابرہہ کون تھا؟ ابرہہ was the governor. کہاں کا گورنر تھا وہ؟ he was the governor of course یمن, نجاشی کا تھا, ٹھیک ہے. اینڈ نجاشی کا آپ کو پتا ہے کہ نجاشی is from Abyssinia. پتا ہے نا آپ کو, نجاشی یہ وہ نجاشی نہیں ہے, یہ ہر جو کنگ ہوتا تھا اس زمانے میں, ایبیسینین کنگز, ان کو نجاشی کہتے تھے. تو یہ جو نجاشی تھا اس کا گورنر تھا, اور اس زمانے میں نجاشی نے کچھ ایریاز ایبیسینیا سے لے کر یمن میں کانکر کیے ہوئے تھے, تو کچھ ایریا یمن کا انہوں نے کانکر کیا ہوا تھا. اب اس کو ابرہہ کو اپوائنٹ کیا تھا گورنر آف دوز ایریاز وچ ور ان یمن ایریا, ٹھیک ہے, کیونکہ ایبیسینیا بھی تھا اور یمن بھی تھا, لیکن اس کو گورنر بنا کر پوسٹ کیا تھا یمن کے ان ایریاز میں جو کانکر ہو چکے تھے, فتح ہو چکے تھے نجاشی سے. اب یہ وہاں پہ گورنرشپ کر رہا تھا. آپ کو پتا ہے کہ آج تک بھی یمن سے قافلے آتے ہیں فور, وہاں پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ دس روٹ از فرام یمن, دس فرام سیریا, دس فرام مدینہ, دس فرام ادر پلیسز. تو you know that there are certain routes which are chalked out from historical times where people used to come and go for trade and for the pilgrimage. تو لوگ تجارت کے سلسلے سے اور حج اور عمرے کے سلسلے سے ٹریڈ اور پلگرمیج کے سلسلے سے آیا جایا کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اب یہ ابرہہ دیکھتا ہے کہ یمن میں سے ایک اکنامک یعنی ایک when it is a trade route as well, people combine it نا, ہم بزنس کے لیے جائیں گے اور حج عمرہ بھی کر کے آئیں گے, تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو چلو بزنس بھی کر کے آئیں گے. تو لوگ اپنا ٹریڈ روٹ ٹریڈ بھی کرتے تھے, اور اٹ واز الاؤڈ, تجارت بھی کرو تم, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب ابرہہ نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا, جب لوگ یمن سے عمرہ کرنے جاتے تو اس نے دیکھا کہ یہ لوگ
بہت ہی زیادہ خوش ہو کر لد کر اتنا اکانومی کا لیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے یہاں، کیونکہ سب لے جاتے ہیں ادھر اور وہاں سب خرچہ ہو رہا ہوتا ہے، وہاں سے رہ کر آتے ہیں، تو وہاں ایسا کیا ہے، واٹ از دیر. تو اس نے ایک بار کچھ لوگوں کو اس he didn't know what to do. تو اس نے دیکھا ہے قافلہ مکہ جا رہا ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو اس نے روکا، ابرہہ نے روکا اور اپنے آدمیوں کو کہا کہ ان کو میرے پاس لے کر. ان کچھ آدمیوں کو لے کر وہ آیا آدمی ابرہہ کے پاس، اور ابرہہ نے اس سے پوچھا یہ تم لوگ جو قافلہ قافلہ کر کے ہر تھوڑے دن کے بعد مکہ چلے جاتے ہو، مکہ میں ایسا کیا ہے جو یمن میں نہیں ہے؟ ایسا کیا ہے مکہ میں جو تم لوگ سب بار بار مکہ جاتے ہو، بار بار مکہ جاتے ہو؟ وہاں سے کچھ لانے کو تو ہوتا نہیں ہے، سب لے جا کے وہیں بیچ کر تو آتے ہو، لیکن وہاں ایسا ہے کیا؟ لوگوں نے اس کو بتایا کہ ایکچولی وہاں اللہ کا ایک گھر ہے، ہم اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں. اٹس اے ویری ہمارے ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے. وہ پوری سٹوری بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے بنایا تھا، اور پھر وہاں زمزم ہے فلاں، ان کا اس کو سارا کچھ بتا دیا. ٹھیک ہے. اب ابرہہ کو لگا کہ اب میں کیا کروں کہ ان لوگوں کو میں وہاں جانے سے روک دوں. اس نے کچھ آرکیٹیکٹس کو ہائر کیا اور اس نے کہا کہ یہاں پر کعبے سے زیادہ خوبصورت اور کعبے سے زیادہ بڑا اچھا ایک بہت اچھی سی ٹیمپل بنا کر دو مجھے. اور اس نے وہ اتنا بیوٹیفل ٹیمپل بنایا لائک کعبہ، تاکہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے اور کہے کہ بھائی تم اب ادھر ہی کرو اپنا. دیکھو دس از لائک گھر، اٹس مور بیوٹیفل، اٹ از گاٹ مور فیسلٹیز. یہاں ریت نہیں ہے، میں نے سیمنٹ بھی کر دیا، فلاں کر دیا، چمکا دیا، ایسا پینٹ کیا، ایسے کلر کیا، زیادہ پلیزنٹ ہے، نیا ہے، خوبصورت ہے، تمہیں کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا، یہیں پہ رہ جاؤ. تو اس نے کہا کہ پر لوگوں کو تو کعبہ کعبہ کی اپنی ایک امپورٹنس تھی. اچھا جب اس نے سب بنا دیا اور لوگوں کو انوائٹ کرنے لگا کہ آؤ آ کے دیکھو، ایک بیڈوئن تھا، ایک بدو تھا. اس نے تو نہیں سوچا کہ ایسی کوئی خاص جگہ ہے، اور اس بہت بڑی جگہ تھی، وہ اندر گھوم رہا تھا. اس کو پیشاب آئی، اس نے کسی کونے میں بیٹھ کے پیشاب کر لی. اس کو جب یہ پتا چلا تو آف کورس یہ بہت ہی پاگل ہو گیا ابرہہ، اور اتنا اس کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ توڑ دو اس کو، کیونکہ ہی واز ویری اینگری اینڈ اپسیٹ کہ ان لوگوں نے اس کو تو خراب کر دیا. اب ظاہر ہے اس کو لگا کہ تو ایک ٹیمپل تھا، ایک سیکرڈ جگہ میں بنا رہا تھا، اس نے دیکھو اندر آ کے کچھ غلاظت کر دی. یہ بہت ناراض ہوا، سب کچھ ہوا. اس کے بعد اس نے کہا کہ اب ایک ہی طریقہ ہے، اینڈ بیکاز he was from the Abyssinian obviously under the Abyssinian government اور وہاں کا گورنر تھا even though he was posted in Yemen. تو ان کے پاس ایلیفنٹس ہوتے تھے. اس نے کہا کہ میں اب جا کر اس کعبے کو پہلے گراؤں گا، دیٹ از دی اونلی وے، کہ میں جا کے کعبے کو گرا دوں، توڑ دوں، ختم کر دوں، تب جا کے یہ لوگ آئیں گے اس والے ٹیمپل میں. ادروائز یہ تو چلے گا نہیں کام، کیونکہ یہ ٹیمپل کو اس نے اتنے پیار سے بنایا اور لوگ اس کی قدر نہیں کر رہے، اس پہ جا کے غلاظت کر رہے ہیں. تو ہی گاٹ ویری اینگری، کلوزڈ اینڈ شٹ ڈاؤن ایوری تھنگ دیر، اینڈ ہی سیڈ پہلے جا کر مجھے اس کعبے کو توڑنا گرانا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو ہی ٹوک اباؤٹ، کہیں لکھا ہے 8، کہیں لکھا ہے 10، کہیں لکھا ہے 12، کہیں لکھا ہے 20. تو یہ اتنے سارے ایلیفنٹس لے کر یہ چلا مکہ کعبہ کو گرانے کے لیے. آپ کو سب پتا ہے کہ ابرہہ اپنی ہاتھی لے کے آیا تھا. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدبیر. دیکھا آپ لوگوں نے کیسے آیا تھا وہ اصحاب الفیل. He was the master of elephants. He came with the army of elephants. Army of elephants. اب آپ سوچیں ایک ہاتھی آ جائے تو کیسے ہوتا ہے، پوری جگہ بھر جائے گی. تو کسی کے پاس اگر 8 سے 20 ہاتھی کی بات ہم کر رہے ہیں
پورا حرم بھر جائے گا، اور ہاتھی تو کوئی چیز کو گرا دے گا، کچھ بھی کر دے گا. اور ان میں سے سب سے جو ان کا جنگجو قسم کا ویل ٹرینڈ ہاتھی جو تھا اس کا نام تھا محمود. اس ہاتھی کی ساری بات تھی کہ وہ آگے لیڈ کرے گا اور وہ جائے گا اور یوں کرے گا اور یوں کرے گا. ٹھیک ہے. اور اصل میں ایک آدمی تھا جو کہ مکے والوں کا آدمی تھا، اس کا نام تھا ابو رغال. ابو رغال جو تھا اس نے ساری کنسپریسی کی تھی. He was the one who went and told ابراہا کب کیسے آئے گا، وہ کس طرح کیا چیز کرنا چاہیے اسے، کیونکہ اسے پتا تھا مکے والوں کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے، کس وقت یہ لوگ پلگرمیج کرتے ہیں، کون کب کہاں ہوتا ہے. اسی وجہ سے ایک فریز اور ایک سینگ ہے عربوں میں، اب تو نہیں لیکن بہت سارے عرصے تک یہ سینگ رہی ہے عربوں کی. اگر آپ اولڈ لٹریچر پڑھیں گے تو اس میں اکثر کہانیوں میں آتا ہے کہ تم ابو رغال تو نہیں ہو گئے. یہ ایسے کہا جاتا ہے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا تم بی جما لو، یعنی کہ تم لڑائیاں کراتے ہو. تو اگر کسی کو انسنسیئر یا انفیتھفل بتانا ہو تو اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ یار جیسے ہم نہیں کبھی کبھی باتوں میں اس طرح کی بات کر لیتے ہیں کہ تم فلاں تو نہیں ہو، اسی طرح تم کیا ابو رغال ہو، یا تم ابو رغال کے خاندان سے ہو، کیا ہوا ہے تمہیں، تم کیوں ایسے انسنسیئر باتیں کر رہے ہو. ابو رغال was the man who actually conspired. He helped Abraha. He gave him the planning. He gave him the time and what to do, how to do, کس طرح سے ہو سکے گا، تم کیسے جیت لو گے، تم کیسے ڈھا دو گے. امیجن، سبحان اللہ. بعد میں تو اس کا نام ہی پڑ گیا تھا کہ یہ ایک غدار ہے، اس نے غداری کی اپنے قوم کے ساتھ، تو یہ غدار ہے. and they used to say کہ any غدار who traded money okay for honor, because honor is everything. آپ کی عزت سب سے بڑی چیز ہے آپ کے لیے. اگر آپ کو دنیا کی ساری پیسے مل جائیں گے اور آپ کو عزت نہیں ملے گی، آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پہلے عزت چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے لوگ اپنی عزت کے لیے جان دے دیتے تھے. they don't care about life. منی تو کچھ بات ہی نہیں تھی. تو اس لیے اگر کوئی اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر پیسوں کی خاطر بےایمانی کرتا یا غداری کرتا، اس کو لقب دے دیا جاتا کہ یہ تو بس ابو رغال ہے، ایک اور ابو رغال آ گیا. ٹھیک ہے. اور یا بھی یہ بھی کہا جاتا تھا کہ تم تو یار ابو رغال کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. جیسے ہم نہیں کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا تو حکیم لقمان کے پاس بھی علاج نہیں ہوگا. کیوں ہم کہتے ہیں؟ کیونکہ حکیم لقمان کے پاس ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علاج ہوتا تھا. تو اگر کوئی گیا گزرا ہو تو ہم اس کو کہتے تھے یار تمہارا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ملے گا. ایسے ہی کہتے تھے لوگ اس زمانے میں، یار تم تو ابو رغال کو بھی پیچھے چھوڑ گئے، تم تو اس سے بھی زیادہ غدار نکلے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہوا تھا کہ اس نے رائے دی تھی کہ دیکھو عبد المطلب جو ہے وہ اس جگہ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ممبر ہے، بہت امیر آدمی ہے. سو دی اونلی وے از، اس کی بہت ساری obviously مویشی ہیں، لائک مویشی میں سبھی کچھ آ جاتا ہے، کیملز ہیں، شیپ ہے، جو بھی ہے، گائے ہے، جو بھی ہے، سارا کچھ مویشی میں آتا ہے کہ جتنے اینیملز تھے. he had lots because he was a rich man. تو ان لوگوں نے اس کے سارے مویشی کو چرا لیا تھا. ٹھیک ہے. اینڈ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں الم تری کیف یہ سورہ فیل آپ کو کروا رہی تھی، اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب لوگوں کو پتا چلا تھا کہ ابراہا آ گیا ہے اور وہ اتنے سارے ایلیفنٹس لے کے آ رہا ہے، آپ کو پتا ہے دور سے پتا چل جاتا تھا کہ وہ آ رہا ہے، اور اتنے سارے پورا وہ ہاتھی بھرکم سارا وہ پوری کائنات آ رہی ہے یہاں پہ ٹوٹ پڑنے کے لیے. سو سارے سرداروں نے جلدی جلدی میٹنگ کی تھی اور کیا ڈیسائیڈ کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے میں نے سورہ فیل کی جب آپ کو سب سٹوری سنائی تھی تو بتایا تھا کہ کیا ڈیسائیڈ کیا تھا ان لوگوں نے؟ ہم نہیں لڑ سکتے،
ہمارے پاس تو نہ آرمی ہے، نہ ہمارے پاس بندے ہیں اتنے، نہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، نہ ہمارے پاس مال ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ بچائے گا، ہم نہیں کچھ کر سکتے، ہم سب بھاگ جاتے ہیں۔ سارے سردار اپنی اپنی فیملیز کو لے کر نزدیک کی تمام، آپ کو پتا ہے مکہ اندر کی طرف ہے جہاں کعبہ ہے، اٹس اے ویلی۔ آپ دیکھیں گے کہ کعبہ کو کہیں بھی دور سے آپ پکچرز میں دیکھیں گے نا تو اٹس لائک اسمال ایریا ڈھلا ہوا ہے، اور آس پاس سب بڑی بڑی ماؤنٹنز ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے کعبے کے اس طرف آگے پیچھے ہر طرف بڑی بڑی ماؤنٹنز ہیں، تو یہ سب جا کے ان ماؤنٹنز پہ چھپ گئے تھے، کعبے کو خالی چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہاں کون تھا؟ عبد المطلب صاحب بیٹھے تھے۔ اب کیا ہوا کہ جب ابرہہ آیا، اس نے دیکھا کہ عبد المطلب آئے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ابرہہ بیٹھا ہے ایلیفنٹ کے اوپر، اور وہ اپنے آپ کو کتنا اونچا آدمی سمجھ رہا ہے، گورنر آف ایبیسینیا posted in Yemen، تو he is a governor of Yemen area of Abyssinia، جو بھی، تو he is a minister، he is a governor۔ اب وہ اتنی عہدے پہ اپنے آپ کو اتنے روب سے لا رہا ہے، کعبے کو ڈھانے آیا ہے، ان سب کو، ان کے اللہ کے گھر کو مٹانے آیا ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے عبد المطلب کو، جیسی ان کی پرسنالٹی تھی، اتنی پروقار، ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ when you are looking pleasant and good looking, people attend to you. This is fitrat. When you're not looking good, sometimes people don't pay attention to you. اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو خوبصورتی عطا کی ہے، جو خوبصورتی کو اٹریکٹ کرتی ہے آنکھیں۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ بڑا خوبرو، بہت ہی شجاع آدمی، اور ان کے بارے میں سن رکھا ہے، عبد المطلب کے بارے میں تو سب کچھ سن رکھا ہے۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ عبد المطلب ان سے بات کرنے آئے ہیں، وہ اترتا ہے اپنے ہاتھی پہ سے، اتر کے ان کے ساتھ پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا بات کرنی ہے۔ تو عبد المطلب زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے۔ کون؟ ابرہہ۔ ہی از ان awe of عبد المطلب's personality۔ پھر وہ کہتا ہے عبد المطلب، میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، میں جانتا ہوں، اور تم فکر نہ کرو، میرا جھگڑا تم سے نہیں ہے، اینڈ دس از نتھنگ پرسنل۔ یہ ایک اکنامک اسٹرگل ہے ہماری، اور یہ ایک ہماری پولیٹیکل بات ہے۔ میں تو تم لوگوں کا یہ تم لوگ کا جو ہاؤس آف ورشپ ہے، تم لوگ کا جو عبادت کا گھر ہے، میں تو صرف اس کو گرانے آیا ہوں، کسی کے اوپر میں پرسنل حملہ کرنے نہیں آیا ہوں، اور میری تو تم سے کوئی پرسنل دشمنی ہے ہی نہیں، میرا تو تم سے کوئی پرسنل معاملہ ہے نہیں، تو اٹس ناٹ پرسنل، تو تم فکر نہ کرو، تو تم کیا بات کرنے آئے ہو مجھ سے؟ تو اس نے کہا، عبد المطلب نے کیا کہا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں تمہاری بڑی عزت کرتا ہوں، تو تمہیں میں نہیں ہارم کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، مگر میں تو بیت اللہ کی بات کرنے آیا ہی نہیں ہوں آپ سے۔ تو کہا اچھا، تم اگر بیت اللہ کی بات کرنے نہیں آیا تو کیا بات کرنے آئے ہو مجھ سے پھر؟ کیونکہ میں تو تمہارا بیت اللہ گرانے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں، میں بیت اللہ کے لیے پریشان ہی نہیں ہوں، میں تو اپنے مویشیوں کے لیے بات کرنے آیا ہوں، میں تو ان کے لیے پریشان ہوں، جو مویشی آپ لوگوں نے میرے چوری کیے ہیں، مجھے وہ واپس کر دو، پھر آپ جانو اور بیت اللہ جانے۔ تو اس نے کہا کہ میرے تو دل سے، میری نظر سے تمہاری عزت گر گئی، تم اتنے کمرشل آدمی ہو، تم کو میں کیا کیا سمجھتا تھا، تم عبد المطلب ہو، میں تمہیں کیا کیا سمجھتا تھا، تم اس قبیلے کے سردار ہو، فلاں ہو، ڈمکے ہو، تم زمزم کے انچارج ہو، اور تم اتنی چھوٹی سی بات کرنے آئے ہو، اور تم کہتے ہو کہ تم کو تمہارے مویشیوں کی فکر ہے، بیت اللہ کی فکر نہیں ہے، کیسے آدمی ہو تم؟ تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت عبد المطلب نے اس کو کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں اس کی فکر کرتا ہوں جس کا میں مالک ہوں، ان مویشیوں کا مالک میں ہوں، ان کی جواب دہی مجھ سے ہے، وہ میرے انڈر ہیں، میں ان کے لیے آپ سے
درخواست کر رہا ہوں مجھے لوٹا دیجیے. کعبے کا مالک اللہ ہے، یہ اس کا گھر ہے اور وہ خود اپنے گھر کی کرے گا حفاظت. وہ حفاظت ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، تو ہم وہ چیز نہیں کر سکتے جس کے لیے ہمیں اللہ نے ریسورسز ہی نہیں دیے. وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ کے انڈر میں ہے، اللہ خود اپنے گھر کو سنبھالے گا. یہ کہہ کر وہ اپنے مویشی لے کر چلا گیا. عبد المطلب بھی کہاں؟ پہاڑوں میں چلا گیا. اور اس وقت اس وقت اس محمود کو کہا گیا کہ جاؤ جا کر گراؤ، تو محمود ہلتا نہیں تھا، کعبے کی طرف جاتا نہیں تھا. اس کو مارا پیٹا، اس کو کیا کیا کیا، دھکا دیا، محمود ہل کے نہیں دیا، بیٹھ گیا وہ بلکہ وہاں. مگر اس کو اور کہیں جانے کہتے، لیفٹ رائٹ پیچھے، تو وہ جاتا. ایسا نہیں تھا کہ وہ چل نہیں سک رہا تھا. تو انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ نہیں، وہ ادھر ادھر جا رہا ہے، آگے نہیں جا رہا ہے، کعبے کی طرف نہیں جا رہا ہے. اور پھر تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا، جہنم سے کنکریاں آئیں، ایک ایک کو مارا، اور اسی لیے کہا نا سجیل، پکی ہوئی مٹی کے بالز تھے جو ان سب پر گرے. اور ایسے گرے، مطلب they were not just like پتھریاں گری اور وہ مر گئے، ایسا نہیں تھا. ہوا کیا کہ پتھریاں گرنے سے ان کی سکن جو ہے نا وہ جھلس جاتی تھی، جل کے اٹ واز لائک اے اسکن ڈیزیز. اتنا بیڈ اسکن ڈیزیز تھا. بیسیکلی what I feel after reading many times about the nature of the stone جو گرے تھے ان کے اوپر اور جس طرح وہ جھلسے تھے، it is something like acid attack. they were acidic. ایک ایک پتھر جب گرتا تھا تو ان کی پوری سکن ایسے کر کے جھلس جاتی تھی، سارا وہ جیسے جلا جلا سا بدن ہو جاتا. اور آپ کو پتا ہے کہ لوگ پھر اس سے سکن کی پرابلم سے مر جاتے تھے. تو کتنے لوگ مر گئے. اور آف کورس ابرہا بھاگ گیا اور وہ جا کر اس نے پناہ لی، لیکن وہ کافی بری حالت میں تھا. بعد میں وہ وہاں جا کے مرا، پوری جھلسی ہوئی حالت میں تھا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑا اور اس کو اپنے گھر تک جانے کے لیے زندہ رکھا، تاکہ وہ ایک عبرت بنے ان لوگوں کے لیے جو دور بیٹھے تھے. کہ اس زمانے میں تو ظاہر ہے there was no other way، میڈیا تو تھا نہیں کہ خبریں دیتا، تصویریں دیتا کہ بھئی ایسے ایسے ہوا تھا. تو اسی کو وہاں پہنچایا تھا کہ وہ بھاگ بھاگ کے وہاں پہنچا. پھر لوگوں نے اس کی حالت دیکھی اور اس نے بتایا کہ اسی طرح سارے لوگ مر گئے، اور جو میں بچ کے آیا ہوں تو یہ حالت ہے میری کہ بس خون ریستا ہے اس کے جسم میں سے. اٹ واز ٹو شو کہ جو حملہ کرے گا کعبے پر اس کا یہ حشر ہوگا. تو یہ بتانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ، اس لیے اس کو وہاں تک پہنچایا تھا کہ وہ وہاں پہنچے اور وہ بتایا جائے. ایک آدمی تھا قبا ابن اشیم، تو جو امیت کے خلیفہ تھے انہوں نے اس کو پوچھا تھا، قبا ابن اشیم کو پوچھا تھا کہ تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اور آپ کو میں یہ تو بتانا بھولی گئی کہ آپ کو پتا ہے کہ جس وقت ابرہا نے اٹیک کیا تھا کعبے پر، اس وقت آمنہ was the one who was living inside the Kaaba and she was pregnant with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. She was inside Kaaba and she was pregnant with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. She was hiding inside Kaaba when Abraha had attacked. تو وہ اسی سال پیدا ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک بار امیت کے کسی خلیفہ نے قبا ابن اشیم سے پوچھا تھا کہ تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، بیکاز تم لوگ دونوں تقریباً اسی وقت پیدا ہوئے تھے. تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ وہ بڑا وہ ہے لیکن پیدا میں پہلے ہوا تھا.
ٹھیک ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ پہلے پیدا ہو گئے تھے، لیکن وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ عہدے میں یا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ جگہ دی ہے کہ بڑا وہ ہے لیکن پیدا میں پہلے ہوا تھا. اور عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ ان کی والدہ انہیں کبھی کبھی مکے میں باہر کہیں جانا پڑتا تھا تو ان کو ریمننٹس دکھایا کرتی تھی کہ جب یہ ہاتھی والے آئے تھے نا، تم پیدا نہیں ہوئی تھی تب کا ذکر ہے، جب ہاتھی والے آئے تھے نا تو یہ تباہی کر کے گئے، ایسے ایسے ہوا تھا یہاں پہ ادھر. اب جیسے ہو سکتا ہے ہمارے بچے بڑے ہو کر اپنے بچوں کو سنائیں گے کہ کبھی کووڈ آیا تھا اور کیسے کیسے پورا گلوبلی سب کچھ بند ہو گیا تھا and everything had stopped, everybody was indoors, roads were empty. ہر شہر اور ہر کنٹری کی سٹوریز اور پکچرز were coming on the media کہ there was nobody coming out. تو جب ایسے ہوتا ہے نا تو لوگوں کو ہم سناتے ہیں کس طرح کہ ہم اس ٹائم پہ تھے. اب جیسے I tell that it's very interesting کہ میرے گرینڈ فادر، میرے دادا fought the Second World War. ٹھیک ہے، he was the major in the army of Second World War. تو ان سے جو سٹوریز ملتی تھیں they are very interesting کیونکہ he fought the war, he was there, he was at the obviously border. خیر اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ سب ہوتا ہے تو یہ کہانیاں رہ جاتی ہیں، کچھ ریمننٹس بھی رہ جاتے ہیں. تو عائشہ بتاتی ہیں کہ اس طرح سے وہ بتایا کرتے تھے اور کہتی ہیں کہ میں نے وہاں پر ایک آدمی دیکھا تھا جو بوڑھا تھا اور نابینا ہو گیا تھا. اسکن کی پرابلم کی وجہ سے، جو ایسیڈک ریاکشن تھا اس کی وجہ سے وہ نابینا ہو گیا تھا اور فقیروں کی زندگی گزار رہا تھا. تو اس کو بھی دیکھ کر میری والدہ بتاتی تھی کہ ہی از آلسو ون آف دا ریمننٹس آف دی ایئر آف دی ایلیفنٹ. یہ اس زمانے کا ہے، آیا تھا ان کے ساتھ، اس حال میں یہ بچہ ہے اندھا ہو گیا ہے اور یہ فقیر ہے، اب بس اس کو لوگ اس طرح بھیک دیتے اور یہ گزارا کر رہا ہے. ان غزوہ حنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ٹھوک کے اپنے سینے پہ یہ بات کہی تھی کہ میں اس کا بیٹا ہوں. I am the son of عبد المطلب. اپنے باپ کا نام نہیں لیا تھا بتانے کے لیے میں اس کا پوتا ہوں. اور کس کا پر پوتا ہوں؟ ہاشم کا پر پوتا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں. تو اس پوتا نہیں بولا تھا. I am the son because whether you are pota poti you still remain the daughter or son of that family. جس نے بھی نام کمایا ہوتا ہے you relate to that person and this is how the importance is there کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی پہلے ان کے باپ دادا جتنے بھی تھے they had a name, they did something to create that niche in that community, in that place, in that tribe. So he used to say that I am the son of Abdul Muttalib and I am the son of the two who were ransomed by Allah subhanahu wa ta'ala, Ismail and Abdullah. تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں کی قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو قربان ہونے سے بچا دیا تھا. اور اس کی وجہ سے جب کرسچنز اٹیک کرتے تھے پیگنز کو، مشرکین کو، they could neither attack nor defend. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala defended. They understood that much. Okay, and I have just told you that Amina was living in the Kaaba when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was in her stomach, and that was the year of the elephant. Ab tak I've managed, inshallah. نیکسٹ ویک اس کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قصہ شروع کریں گے اور ان کی برتھ کے بعد اور ان کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ وہ واقعات اس زمانے کے ان کی پیدائش سے ریلیٹڈ. اب تک ان کی جینیالوجی تھی جو آج میں نے کمپلیٹ کی ہے. اب عبداللہ تو بیچارے بچ گئے لیکن آگے بتاؤں گی کہ پھر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. باقی اسٹوری ول کنٹینیو انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اینی کوسچنس؟ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اللہ مجھے بہترین صحت عطا کرے تاکہ میں اس کے سارے کام بہت اچھی طرح سے بخوبی انجام دے سکوں. اللہ تعالیٰ
سے بس امید ہے کہ اللہ شفا کاملہ و عاجلہ دے، صحت تندرستی دے، عافیت دے مجھ کو بھی، آپ سب کو بھی، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، قبول کر لے ہماری اس جد و جہد کو، جو بھی ہم چھوٹی موٹی کوششیں اللہ کی طرف کرتے ہیں اللہ کے رضا کو جیتنے کے لیے، تو اللہ راضی ہو جائے، اللہ قبول کر لے، اور اس کے بدلے ہمیں بہت ساری تمام خیر دنیا کی اور آخرت کی عطا کرے، اور تمام شر دنیا کی اور آخرت سے ہمیں بچا کے رکھے، آمین۔ اینی کوشچنس؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی کوشچن نہیں ہے تو اجازت دیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔